بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ امراض جسمانی کی اس محفل اور اس نشست میں آج کا ایک ایسا عمل پیش کر رہا ہوں جو اگرچہ میری طبیعت، مرضی اور مزاج کے خلاف ہے، لیکن اکثر لوگوں کی فرمائش ہے، ڈیمانڈ ہے، اور وہ اس مرض میں مبتلا ہیں، خصوصاً مرد حضرات۔ تو اس لیے ایک ایسا عمل پیش کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ ایک MH کے میجر جرنل ڈاکٹر تھے، پروفیسر آف میڈیسن تھے۔ میری ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، کسی معاملے میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھ سے بے شمار اس قسم کے سوالات کیے، تو میں نے ان کو ایک نسخہ بتایا روحانی، یا قادرو یا کبیو یا مقتدرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ان کے لیے تیر بہدف ثابت ہوا۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری طبیعت اور یہ میرا مزاج نہیں ہے، لیکن لوگ جس چیز میں مبتلا ہو جائیں اور وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، خاندان اور گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ مرض ہے صورت انزال۔ صورت انزال کی بیماری بھی انسان کو اپنی کوتاہیوں اور خرابیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ جس کا بچپن، جس کی جوانی بدکاریوں میں، بدعمالیوں میں گزری ہو، تو ان کو پھر شادی کے بعد پچھتاوا لگتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک اعتدال رکھا ہے، ایک دائرہ کار رکھا ہے۔ جب تک انسان اس دائرہ کار کے اندر ہوتا ہے، اس کو کوئی مرض، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی بیماری نہیں آتی۔ بہرحال بعض دفعہ یہ ناقص یا گرم غذائیں کھانے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے میں وہ غذائیں استعمال کرنی چاہیے جو مادہ منویہ کو گاڑھا کریں۔ اور صورت انزال کی بیماری جو ہوتا ہے مادہ کے پتلا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اپنے فریق کو وہ مطمئن کرنے نہیں پاتا، اس کی خواہش کو پورا نہیں کر پاتا، تو گھریلو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بدمزگی اور بدمزاجی اور اکھڑ پن آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، تو دو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ڈاکٹر، حکیم، طبیب سے دوائیاں لے کر عاجز آ جاتے ہیں، اس کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے، اولاد کمزور ہوتی ہے، وہ توجہ نہیں دے پاتے ہیں، انسان اپنے ہی من میں ڈوبا رہتا ہے، طرح طرح کے حکیموں کی تلاش میں رہتا ہے کہ کہاں سے کوئی ایسی دوائی ملے ایسی، لیکن اس کی بدعمالیوں کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں طنز اور تنقید کے بغیر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے اپنی جوانی کو صاف ستھرا رکھا، جس نے اپنی تنہائیوں کو بالکل پاکیزہ رکھا، جس نے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا، اور جس نے اپنے خواہشات کے اوپر کنٹرول کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہیں۔ جب ڈاکٹر، حکیم، طبیب کی دوائی سے عاجز آ جائیں تو ایک روحانی علاج بھی آزما کے دیکھ لیجئے گا، جس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں آتا، صرف تمہارے چند منٹ لگیں گے، 3 سے 4 منٹ، 5 سے 7 منٹ لگیں گے، اور پھر 21 دن تک یہ عمل کر کے دیکھنا ہے۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو کلام تو اللہ کی ہے، وہ تو جھوٹا ہو نہیں سکتی۔ تو مجھے جو برا بلا کہنا ہے، کہہ لیجئے، اپنی بڑاس نکال لیجئے گا۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ سورہ والشمس، 30ویں پارے کی سورت، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها
واللیل اذا یغشا، یہ صورت ہے 30ویں پارے کی۔ اس صورت کو ساری کی ساری نہیں، اس کی آیت نمبر 5 سے 12 تک، آیت نمبر 5 سے 12 تک، والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ یہ 5 آیتیں 5 سے 12 تک، یہ آیتیں پڑھیں 21 دن تک پانی پہ دم کر کے یا کاغذ پہ لکھ کے گھول کے پی لیں، اور پھر اپنا روز کا روز مشاہدہ کرتے رہیں۔ میں نے ڈاکٹر لکشمی نارائن کو پڑھا تھا کسی دور میں۔ یہ قوت ارادی جو ہوتی ہے نا، قوت ارادی، وہ سب سے بڑی دعا ہے، وہ سب سے بڑا علاج ہے۔ قوت ارادی خود اپنے بارے میں سوچ لیں کہ قوت ارادی کسے کہتے ہیں۔ جب انسان اٹھنے کے بھی قابل نہ ہو نا، تو وہ کہے میں تو چل سکتا ہوں، میں تو دوڑ سکتا ہوں، یہ کون سی ایسی بات ہے؟ بالکل اپنے آپ کو معذور نہ سمجھنے لگے، اپنے قوت ارادی سے کام لے اور خدا پاک کی کلام سے کام لے۔ اللہ تبارک و تعالی کیا کر دیتا ہے؟ کرم کر دیتا ہے۔ یہ 5 سے 12 نمبر آیت تک سورہ والشمس کی پڑھ کے دم کر کے 7 بار یا کاغذ پہ لکھ کے اور اس کے پانی کو گھول کے پی لے، 21 دن تک روزانہ لکھے پیے، پھر دیکھیے۔ یا سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 اور 23، یعنی آسان معنی میں یہ سمجھ لیں کہ 23واں پارہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ 2 آیتیں 22 اور 23 نمبر آیت، اس کو بھی پانی پہ دم کر کے 7 بار 3 بار 5 بار یا لکھ کر اس کو پانی میں گھول کر پی لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض سے جان چھڑا دے گا، گھریلو زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ یہ ایک دوسرے کا حق ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا لازمن ہوتا ہے۔ یا پھر آیت سورہ اسرا، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، آیت نمبر 34 اور 35، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ یہ آیت بھی، یعنی 3 صورتوں کی 2 3 آیتیں بتا دی۔ سورہ والشمس آیت نمبر 5 سے 12، سورہ یاسین آیت نمبر 22 اور 23، اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 اور 35۔ طباع کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، ان تینوں صورتوں کی ان آیات سے کس کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ میں تو سمجھا تینوں کی تینوں کر لیں، نہیں تو کوئی ایک جو دل پہ بیٹھ جائے، جو آسان زبان سے پڑھ سکیں، زبان پہ روانی سے چڑھ جائے، تو ان آیات سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سورۃ انزال جیسی موذی مرض سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ کی گھریلو زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ دعائیں دیں اللہ تبارک و تعالی کی کلام اور بزرگان دین جنہوں نے یہ اتنی محنت کر کے یہ نچوڑ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اللہ ان کی ارواح کو بلند و بالا مقام پہ جگہ عطا کرے۔